بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کلما ذکرک وذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرک وذکرہ الغافلون وعلی آلہ واصحابہ عدد کل ذرۃ الف الف مرہ۔ حاضرین محترم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح مبارک سیرت طیبہ کے بارے میں ہم جانتے ہوئے کل ریاضات و مجاہدات کے باب تک گفتگو کر رہے تھے، اور آج اسی کا تسلسل انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ آپ کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ طریقت میں ریاضت و مجاہدات کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ ریاضت اور مجاہدات کے مرحلے سے گزرنا پسند نہیں کرتے تو طریقت میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ بڑے بڑے بزرگ اکابرین، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے ولی، اور جتنے مقامات رفیع حاصل کرنے والے بزرگان دین گزرے ہیں، سب کی زندگیوں میں یہ چیز عام ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ریاضات اور مجاہدات کے مرحلے طے کیے۔ ریاضات و مجاہدات میں سب سے پہلی چیز آتی ہے دنیا اور اس کی خواہشات کو دل سے نکال دینا۔ کر و فر کی زندگی، آرام دہ زندگی، مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ زندگی، ہر طرح کا سکون، ہر طرح کا اطمینان، ہر سہولت دنیاوی موجود، شاہانہ طرز زندگی کا، لگژریس لائف، خوبصورت عمارت، خوبصورت گھر، نوکر چاکر، عزت، دولت، یہ سب کچھ طریقت میں زہر ہے۔ طریقت کی پہلی منزل شروع ہوتی ہے اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے پاک کرنے سے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت سید محی الدین حسینی چاند بادشاہ قبلہ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا ہے کہ ساری برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ تو آپ بزرگان کبار کی سوانح کا جب بھی مطالعہ کرتے ہیں، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ریاضات و مجاہدات کی پہلی سیڑھی ہے اپنے دل سے دنیا کو نکال دینا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کر جنگل میں نکل جانا، دنیا داری ترک کر دینا، نہیں۔ ترک دنیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترک دنیا یہی کہلاتی ہے دنیا والے، دل کو دنیا میں رکھے، دل میں نہ دنیا رکھے۔ یہ اصلی تعریف ہے ترک دنیا کی۔ دنیا کے سارے کاروبار کرنا، ساری ذمہ داریاں نبھانا، گھر دار چلانا، نوکری کرنا، کاروبار کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، اپنے حقوق ادا کرنا، اپنے فرائض پورے کرنا، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا، لیکن ان تمام چیزوں کے علاوہ جو اہم بات ہے، دل کے اندر دنیا کو جگہ نہیں دینا۔ آرزوؤں اور خواہشات کو، کر و فر کی زندگی کو، اس کو دل میں جگہ نہ دینے کا نام ہے طریقت کی پہلی سیڑھی۔ اس پر انشاءاللہ ہم حضور غوث پاک کے ارشادات کے تحت بھی تفصیل سے پڑھیں گے۔
میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضور غوث پاک جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے اور ایسی شان والے ولی، ولایت کے اس عظیم منصب پر فائز ہونے کے بعد بھی آپ نے ریاضات و مجاہدات کیے ہیں۔ آپ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے 25 سال تک عراق کے بیابانوں میں صحرا نوردی کی تنہا پھرتا رہا اور کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ ہم تو شہرت کے دل دادا ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو پہچانیں، ہمارا نام ہو، ہماری تصویر اخبار میں چھپے، ہمارا نام پوسٹروں پر لگے، ہماری تصویر آویزاں ہو گلیوں پر نکڑوں پر۔ حضور پنان پیر فرماتے ہیں کہ 25 سال تک میری یہ کیفیت تھی، جن کی پیدائش کی بشارت صدیوں پہلے سے دی گئی، وہ 25 سال تک اس حالت میں گزارتے رہے کہ ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ جب اس حالت میں ایک زندگی کا عرصہ بیت گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ جنات آیا کرتے تھے میری خدمت میں اور مجھ سے علم طریقت اور وصول اللہ کی تعلیم لیا کرتے تھے اور میں ان کو تعلیم دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت خضر سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت تک آپ حضرت خضر کو پہچانتے نہیں تھے۔ انہوں نے تعارف کیا کہ میں خضر ہوں، میں ہر ولی کے پاس جاتا ہوں، ان سے ملاقات کرتا ہوں، ضروری ہدایتیں دیتا ہوں ان کو، آپ کے پاس بھی آیا ہوں۔ تو حضرت خضر نے آپ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں جہاں ہیں، پھر میں جب تک آؤں گا آپ یہیں ٹھہرنا۔ آپ 1 سال تک اسی مقام پر کھڑے رہے اور اس دوران آپ نے فرمایا کہ میں نے 1 سال تک پانی نہیں پیا۔ اب یہ تو ایسی کیفیت ہے ریاضت کی کہ عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ 1 سال تک پانی نہیں پیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پھر 1 سال ایسا آیا کہ 1 سال میں نے کھانا نہیں کھایا، صرف پانی پیتا تھا، اور پھر 1 سال ایسا بھی گزارا کہ نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، اور کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک سوتے نہیں تھے۔ اگر ہم ایسا کرنے لگیں تو کھڑے کھڑے گر جائیں۔ یہ ان کی روحانی طاقت ہوتی ہے کہ ان کو نہ کھانا محتاج کرتا ہے، نہ پانی محتاج کرتا ہے، نہ نیند ان کو اپنے غلبے میں لیتی ہے۔ یہ ان کا بڑا مقام ہے۔ لیکن دوسرے اکابر اولیاء کی سیرتوں میں بھی آپ دیکھیں گے تو انہوں نے اس بات پر تو ضرور مداومت کی ہے کہ کم سے کم کھانا کھاتے، لوازمات سے بچتے، کم سے کم نیند لیتے، کم سے کم بات کرتے۔ ان 3 چیزوں سے تو ضرور پرہیز کیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کئی سال میں نے صرف ساگ پر گزارا کیا ہے۔ ساگ مطلب ہمارے پاس کی طرح کا مزیدار ساگ نہیں ہوتا ہے، جھاڑ کے پتوں کو کہتے ہیں، سلاڈ ہم جس کو کہتے ہیں، وہ کھا کھا کر گزارتے ہیں۔ بھوک، پیاس، فاقہ، نیند کی کمی، نفس کو مشقت میں ڈالنا، یہ سب آپ نے کیے ہیں۔ اور اس دوران آپ فرماتے ہیں کہ دنیاوی خواہشات مجھے اپنی جانب کھینچتی تھی۔ ایک تو ضرورتیں، انسان کی ضرورتیں، دوسرے پھر خواہشات۔ خواہشوں کا معاملہ تو ایسا ہے انسان کی، جیسا کہ مرزا غالب نے کہا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ہر انسان کا یہی حال ہو گیا ہے، میری یہ خواہش، میری بیوی کی یہ خواہش، میرے بچوں کی یہ خواہش، یہ خواہشیں قبر میں جانے تک ختم ہونے والی نہیں۔ اور جو لوگ ان خواہشوں کے پیچھے جاتے ہیں وہ طریقت میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا پاتے۔ اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشوں کو توڑو، یہی آرزو رکھو کہ میری آرزو نہ رہے۔ آرزو ہے کہ آرزو نہ رہے، آرزو ہو کہ آرزو نہ ہوئی۔ جب تک یہ مرحلہ نہ ہوگا مجاہدات کی منزل کبھی طے نہیں ہو سکتی۔ بے التفات ہو جانا، خواہشوں کو بے التفات ہو کر دیکھنا، کوئی توجہ نہیں دینا، خواہشوں کو توڑ دینا،
خواہشوں کے ہر دخل سے بے دخل ہو جاؤں میں، یہ کیفیت ہو جائے۔ تو حضور غوث پاک نے کافی وقت تک سونا بھی چھوڑ دیا تھا، صرف مجاہدات کرتے رہتے۔ بغداد شہر میں ایک ویرانہ تھا، وہاں پر ایک پرانا برج تھا، وہاں پر آپ نے 11 سال قیام کیا اس برج کے نیچے، 11 سال آپ نے قیام کیا، اور وہاں پر صرف یاد الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اور اس دوران آپ نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر رکھا تھا کہ اے اللہ، میں تیرے راستے میں نکلا ہوں، تیری یاد میں مشغول ہوں، اب میں کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ کوئی آ کر کھانا اپنے ہاتھ سے مجھے نہ کھلائے، میں پانی اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک کہ کوئی شخص آ کے اپنے ہاتھ سے مجھے پانی نہ پلائے۔ اور 40 دن تک متواتر آپ اسی حالت میں رہے، کوئی آیا نہیں، کسی نے کھلایا نہیں، کسی نے پلایا نہیں۔ تو وہاں پر رہتے رہتے اس برج کا نام ہی برج عجمی پڑ گیا تھا، چونکہ حضور غوث پاک کا تعلق عجم سے تھا، آپ عجمی تھے، تو ایک عجمی شخص وہاں پر رہتا ہے، تو اس لیے اس کا برج کا نام ہی برج عجمی پڑ گیا تھا۔ 40 دن گزر گئے، اس کے بعد ایک شخص آیا، کھانا لے کر حضور غوث پاک کے سامنے رکھ کر چلا گیا۔ آپ نے جسے کھانے کو دیکھا، 40 دن کے بھوکے، جی للچایا کہ کسی نے کھانا رکھ دیا ہے تو کھا لوں، لیکن آپ کو اپنا عہد یاد آیا کہ آپ نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے کہ جب تک کوئی کھلائیں گے نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ تو اس نے کھلایا تو نہیں نا، وہ رکھ کر چلا گیا، اب میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ اس دوران حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ، جو بعد میں حضور غوث پاک کے پیر و مرشد بنے، ان کا گزر ہوا وہاں سے۔ آپ نے ان سے کہا کہ عبد القادر، ایک عجیب غریب قسم کی الجوع الجوع کی آواز آ رہی ہے، بھوک 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 کی آواز آ رہی ہے، ایک شور برپا ہے، کہ کس چیز کا شور ہے؟ تو حضور غوث پاک نے ان سے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے، اس کا شور ہے۔ وہ جو پیٹ کی بھوک کی آواز تھی، حضرت ابو سعید مخزومی نے اپنے کانوں سے، اپنی روحانیت سے سن لی۔ تو آپ نے حضرت ابو سعید مخزومی سے فرمایا کہ دل میرا للچا رہا ہے کھانے کی طرف، نفس مجھے کھانے کی طرف راغب کر رہا ہے، لیکن دل مطمئن ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، دل کا مطمئن ہونا۔ تو آپ نے ان سے، حضور غوث پاک سے فرمایا کہ میرا گھر یہیں باب ازج کے پاس ہے، تم میرے گھر کو آؤ، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گا۔ لیکن آپ نے، چونکہ آپ نے عہد کر رکھا تھا کہ کوئی مجھے آ کر کھلائے گا تو میں کھاؤں گا، کھانے کے لیے جاؤں گا تھوڑی، جاؤں گا نہیں، اگر ان کو کھلانا ہو تو وہ خود لا کر کھلائیں۔ لیکن حضرت ابو سعید مخزومی اتنا فرمائے اور وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام آئے۔ خضر علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اے عبد القادر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم ابو سعید مخزومی کے گھر کو جاؤ، اور وہاں جا کر وہ تمہیں کھلائیں گے، تم کھاؤ۔ پھر حکم الہی پر حضور غوث پاک حضرت ابو سعید مخزومی کے دولت قدرے پر تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے حضور غوث پاک کو کھانا کھلایا، تو تب آپ نے سحروں کا کھانا کھایا۔ اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجاہدات اور ریاضات کے ابتدائی دنوں میں عجیب و غریب حالات میرے اوپر پیش آیا کرتے تھے، میں اپنے وجود سے غائب ہو جایا کرتا تھا، مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ بے خبری کے عالم میں دوڑتا پھرتا، کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا، یہ کیفیت تھی۔ اور شیاطین مسلح ہو کر، ہتھیار کے ساتھ لیس ہو کر، ہیبت ناک صورتوں میں میرے سامنے آتے اور آگ پھینک کر مجھے مارتے، لیکن میں اپنے اندر ہمت اور اولو العزمی پاتا، میں ڈرتا نہیں تھا ان لوگوں سے۔ لیکن چونکہ بشر ہیں اور شیاطین کا مقابلہ ہے، تو آپ ابتدا میں تھوڑا
تأمل کیا کرتے تھے ان سے مقابلہ کرنے میں، لیکن غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر اٹھو مقابلہ کرو، ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے۔ پھر حضور غوث پاک نکلتے، شیاطین بھاگ جاتے۔ اس طرح سے آپ نے کئی سال تک مجاہدے کیے، جنگلوں میں، بیابانوں میں، مختلف مقامات پر۔ اتنے سارے مجاہدات کے بعد ایک مرتبہ حضور غوث پاک کو ابلیس نظر آیا، جس کا کام تو بہکانا ہے، بھٹکانا ہے۔ کافی کوشش کی اس نے بہکانے کی، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا حضور غوث پاک پر۔ تو آخر میں نا امید ہو گیا، ہو کر حضور غوث پاک کے سامنے ظاہر ہو کر کہنے لگا، عبد القادر میں تم سے نا امید ہو چکا ہوں، اب میں تم کو نہیں بھٹکا سکتا۔ اس پر حضور غوث پاک نے لاحول پڑھی اور فرمایا کہ تو نا امید ہو چکا ہوگا مجھ سے، لیکن میں تجھ سے مطمئن نہیں ہوں، تو کہیں بھی اپنا جال پھیلا سکتا ہے۔ اس طرح سے مجھے مطمئن کر کے ایک اور جال بچھانا چاہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ تیرے نا امید ہو جانے سے میں اطمینان میں آ جاؤں گا۔ نہیں، مجھے تو تیرے ساتھ مرتے دم تک مقابلہ کرنا ہے۔ اور پھر اس نے جب یہ جواب ملا تو اس نے شرک کے وسوسوں کے جال پھیلا دیے، دنیاوی وساوس کا جال۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے شیطان کا، اس ہتھیار سے اس نے کئی لوگوں کا شکار کیا ہے۔ ایسے وسوسے دلوں میں ڈالتا ہے، اچھے اچھوں کے ایمان بگڑ جاتے ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ یہ شیطانی وسوسے، ان سے نمٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ان پر غور ہی مت کرو، یہ آتے ہیں آنے دو، چھوڑ دو، وقت خراب مت کرو، ان کے بارے میں سوچو بھی نہیں۔ وسوسے شیطان ڈالتا ہے، اس کو ڈالنے دو، آپ اپنا کام کرو۔ اس شیطان کے شکار کا یہ بہت خطرناک ہتھیار ہے۔ حضور غوث پاک نے سارے دنیا کے وساوس جو شیطان نے جال کے طور پر بچھائے تھے سب توڑ دیے، اور شیطان کو، مردود کو ڈانٹ کے بھگا دیا۔ پھر اس کے بعد ابلیس دنیاوی اسباب کی طرف توجہ دلائی کہ اب آپ کی بھی زندگی ہے، اب آپ کو بھی جو ہے گھر بار کرنا چاہیے، اب کل کے دن کیا ہوگا، اس طرح سے آپ کی زندگی رہے گی تو پھر آپ کے بیوی بچے کیسے پلیں گے، ان کا کیا ہوگا، آپ کی آگے کی زندگی کے بعد کیا ہوگا، ابھی تو آپ کے ہاتھ پاؤں میں طاقت ہے، سب چل رہا ہے، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، آپ کو کون دیکھے گا۔ اس طرح سے بہت سارے ہیلے حوالے تو شیطان کے پاس موجود ہوتے ہیں، صدیوں سے وہ استعمال کرتا آ رہا ہے شیطان، آج بھی کرتا ہے، آج بھی کرتا ہے۔ ذرا دیکھ لیجئے اللہ کے راستے میں کچھ رقم آپ نکال کر دیکھ لیجئے کیسے کیسے خیالات ذہن میں آتے ہیں، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ میاں کیا کر رہے ہو، اس طرح سے لٹاتے بیٹھو گے تو کیسے ہوگا، تمہاری زندگی کیسے چلے گی، تمہاری ذمہ داریاں کیسے پوری ہوں گی، کتنے لوگوں کی مدد کرو گے، دنیا میں لاکھوں کروڑوں غریب ہیں، اگر تم سب کی مدد کرتے رہے تو تم غریب ہو جاؤ گے۔ اس طرح کے وسوسے، ہزاروں قسم کے وسوسے شیطان ڈالتا رہتا ہے، لیکن جو اللہ کی اوپر نظر رکھتے ہیں، اس کے راستے میں نکل پڑتے ہیں، وہ ان تمام وساوس کو خاتمے میں لاتے ہیں۔ جو ہوگا اللہ پہ بھروسہ ہے، وہ جیسے رکھے گا ہم رہیں گے۔ اس طرح سے آپ نے ان وساوس پر کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ اس کے بعد ایک ایسا مرحلہ آیا کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے اوپر میرے باطن کا انکشاف کیا گیا، اور یہ باطن کا انکشاف بھی سب کو نہیں ہوتا۔ باطن کا کھلنا انسان کے اوپر کوئی چھوٹی بات نہیں۔ باطن چھپی ہوئی چیز کا نام ہے۔ انسان کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر سب کو نظر آتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، لیکن باطن تھوڑا بہت آپ اپنا باطن جانتے ہیں، دوسروں کا تو آپ ذرا بھی نہیں جانتے۔ آپ کا باطن کسی قدر آپ جانتے ہیں، پورا باطن تو آپ اپنا خود کا بھی نہیں جانتے۔ پورا باطن حضور غوث پاک کے سامنے ان کا کھولا گیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے باوجود بھی اپنے دل کے اندر کچھ علائق دیکھے، اب وہ بھی ختم کرنا ہے مجھے۔ وہ کیا علائق تھے؟ میرے ارادے، میرے اختیارات۔ انسان ایسا ہونا چاہیے کہ نہ اس کے کوئی ارادے ہوں، نہ اس کا کوئی اختیار ہو۔
پاورس نہ رہیں، اقتدار نہ رہے، پاور نہ رہے، کوئی حکومت نہ رہے، کچھ نہ رہے، صرف حکم کے تابع ہو، غلام بن کر رہے، بندہ بن کر رہے، جو کہا جائے کر لے، جہاں بیٹھنے کے لیے کہا جائے بیٹھ جائے، جو اٹھانے کے لیے کہے اٹھا لے، جو چھوڑنے کے لیے کہے چھوڑ دے، کسی چیز کی خواہش نہیں، مجھے یہاں بٹھانے دو، مجھے وہاں بیٹھنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، یہ سب رہے گا تو یہ سارے علائق ہیں۔ روحانی طور پر انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا ان علائق کے ساتھ۔ اس کو منقطع کر دینا، اپنے اختیارات ختم کر دینا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں۔ جب بھی کوئی بات آئے آپ کے سامنے، آپ یہی کہہ دیں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں تو بندہ ہوں، جو کرنے کے لیے کہا جائے کرتا ہوں، جب تک کرنے کے لیے کہا جائے کرتا ہوں، جب چھوڑنے کے لیے کہا جائے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس طرح کا معاملہ ہو تو جب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ارادے اور اختیارات سے پاک زندگی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ فتوح الغیب حضور غوث پاک کی بہت مشہور کتاب ہے، اس میں آپ نے ایک عبارت تحریر فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں جب تک کھجور کی گٹلی چوسنے کے برابر بھی دنیا کی طلب باقی ہوگی، تم قرب خداوندی کی منزل نہیں پا سکو گے۔ کھجور کی گٹلی چوسنے کے برابر بھی اگر دنیا کی طلب ہے تو پھر قرب خداوندی کی طلب تم نہیں پا سکو گے۔ اور دنیا کی خواہش، دنیا کی طلب اور انسان کے نفس کے اندر کسی چیز کا شوق کہ یہ چیز میں حاصل کروں، یا دنیا میں کوئی کام کر کے کسی سے معاوضے کی تمنا، کوئی عبادت کر کے کسی کی خدمت کر کے اس کے بدلے کی تمنا، یہ بھی تمہارے دل میں اگر باقی ہوگی تو تم مقام فنا کے دروازے پر ہی ٹک کر رہ جاؤ گے، اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ مقام فنا کا حاصل کرنا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب تک تم بھٹی سے پاک ہو کر نہ آؤ، بھٹی میں جا کر بھٹی میں پاک ہو کر نہ نکل آؤ اور کسوٹی پر کھرا سونا ثابت نہ ہو جاؤ، اس وقت تک تم کو فنائیت کا مقام نہیں مل سکتا، اور جب تک فنائیت کا مقام نہیں ملتا تب تک تم کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ ترقی کے راستے میں سب سے بڑا ہتھیار صبر ہے، حق کو پکڑ کے رہنا، صبر کو چھوڑنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ العصر میں یہی بات فرمائی ہے، چھوٹا سا سورہ ہے، پوری کہانی زندگی کی روحانیت کی بیان کر دی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں، سارے انسان خسارے میں، سب نقصان میں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس 4 خصلتیں ہیں، وہ لوگ اس نقصان سے بچے ہوئے ہیں، باقی سب خسارے ہیں۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے، وتواصوا بالصبر، صبر کو تھامے رہے۔ یہ 4 پلرز ہیں، اس کے اوپر آپ کی آخرت کی ترقی کا چھت ٹکا ہوا ہے۔ اگر ایک پلر بھی گر جائے گا چھت نیچے آ جائے گا۔ صبر کے بغیر روحانی ترقی ممکن ہی نہیں ہے۔ معاشی تنگی پر صبر، بیماری پر صبر، لوگوں کے طعنوں پر صبر، ہول گھبراہٹ پر صبر، تکلیف پریشانیوں پر صبر، رشتہ داروں کے رویے پر صبر، دوستوں کی بے اعتنائیوں پر صبر، کئی مراحل ہوتے ہیں صبر کے، ہر جگہ صبر کر کے بتاؤ۔ اس کے بعد حضور غوث فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا نفس مجھ پر ظاہر کیا گیا، تب بھی میں نے دیکھا کہ اس کے اندر کچھ امراض ابھی باقی ہیں، خواہشیں زندہ ہیں، یہ مرض ہے۔ حضور غوث پاک نے خواہش کو ایک مرض فرمایا ہے، ڈیسیز، ایلمنٹ۔
جس کے دل میں بھی خواہش ہے کسی بھی چیز کی دنیا میں، میری خواہش ہے میں ایسا کروں، وہ مرض ہے، بیماری ہے۔ پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے 1 سال تک اس کے پیچھے محنت کی تاکہ وہ ایک خواہش بھی جو زندہ ہے وہ بھی مر جائے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں توکل کے دروازے پر آیا، ایک ایسی منزل جب بندہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر ہر چیز اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ توکل کے دروازے پر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت ہجوم ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ توکل کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ اب اتنے سارے لوگوں میں کیوں جاؤں، میں وہاں سے پلٹ کر آ گیا۔ پھر میں شکر کے دروازے پر گیا کہ اللہ کا کرم شاید شکر کے ذریعے مجھے مل جائے، میں شکر کا مقام حاصل کروں۔ یہ مقامات تصوف ہیں، ہر انسان کو ان مراحل سے گزرنا ہے۔ لیکن وہاں بھی آپ نے فرمایا کہ بڑا ہجوم تھا، میں وہاں سے بھی آیا۔ پھر غنا کی منزل پر گیا، وہاں پر بھی دیکھا کہ بڑا ہجوم ہے۔ پھر اس کے بعد مشاہدے کی منزل پر گیا۔ مشاہدے کی منزل مجاہدات اور ریاضات کے بعد آتی ہے۔ وہ انسان اس مشاہدے کی منزل میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کو دیکھنے لگتا ہے۔ وہ منزل پر گیا، آپ نے فرمایا وہاں بھی ہجوم پایا میں نے۔ تو میں نے سوچا کہ کچھ ایسے مقام پر جاؤں جہاں ہجوم نہ ہو اور میں آسانی سے اپنی منزل پا لوں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں فقر کے مقام پر گیا، فقیری، غریبی، اس کے دروازے پر گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو یہ دروازہ خالی ہے۔ پھر میں نے فقر کے دروازے سے داخل ہو کر اپنی منزل پائی۔ معلوم ہوا کہ یہ دروازہ ہجوم سے محفوظ ہے، بڑی آسانی کے ساتھ انسان روحانی طور پر اس مقام سے ترقی کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ طریقہ اختیار فرمایا اور فرمایا الفقر فخری، یہ فقر میرا فخر ہے۔ غریبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث فخر ہے، فرمایا امیری نہیں، امیر تو پریشان ہوں گے قیامت کے دن۔ اگر کوئی امیر شخص پوری زندگی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارے، تب بھی غریب کے مقابلے میں امیر آدمی دیر سے جائے گا جنت میں، غریب جلدی چلا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس حساب دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ پروردگار اتنا کمایا تھا، اتنا خرچہ کیا، حساب ختم۔ اب یہ امیر آدمی کو اب دیتے رہنا ہے، ایک ایک روپیہ حساب اپنا نہیں ہوگا، فقط اپنی کمائی کا حساب خرچ بھی دینا پڑے گا، پائی پائے گا۔ پہلے تو کمایا کدھر سے اس کا حساب دو، پھر لگایا کدھر، خرچ کدھر کیا اس کا حساب دو۔ تو اس لیے غریب لوگ بڑے مزے میں، مصیبتوں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے معمون رکھا ہے۔ جو آدمی غریبی میں ہے اس کو اپنی غریبی پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضور غوث پاک نے جو طریقہ اختیار کیا وہ غریبی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا وہ غریبی ہے، مولا مشکل کشا نے جو طریقہ چنا وہ غریبی ہے۔ مولا مشکل کشا کی شادی کے وقت پر مولا مشکل کشا کے پاس مہر کی رقم دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، ایسی غریبی گزاری، اور اسی سے فتوحات حاصل ہوتی ہیں۔ اور حضور غوث پاک نے فرمایا کہ یہیں سے مجھے روحانی فتوحات حاصل ہونا شروع ہو گئی۔ اور جب روحانی طور پر بہت بڑی منزل پر پہنچ گئے، اس وقت شیطان پھر ظاہر ہوا ایک بادل کی شکل میں، اور کہنے لگا، ایک ایسی عجیب و غریب شکل لے کر آیا، کہنے لگا عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہارے لیے سارے حرام کام حلال کرتا ہوں۔ حضور غوث پاک نے لاحول پڑھا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم نہیں دیتا، معلوم ہوتا ہے تو شیطان ہے، دھتکار کر بڑھا دیا۔ اس نے کہا عبد القادر تم کو تمہارے علم نے بچا لیا، ورنہ اس مقام پر میں نے کئی اولیاء کو گمراہ کر دیا ہے، اس طرح سے بھیس بدل کر۔ حضور غوث پاک نے فرمایا یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں بچا، علم کی وجہ سے نہیں۔ پھر یہاں بھٹکا رہا ہے، بھٹکانے کے طریقے دیکھیے آپ، ورگلانے کے طریقے دیکھیے آپ، ادھر سے بچا تو ادھر پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور اس کی مدد و نصرت رہتی ہے وہ ہر مقام پر بچ کے نکل ہی جاتے ہیں۔
کافی سالوں تک علم حاصل کرتے رہے، تحصیل علم کے مراحل طے فرمائے، مجاہدات ریاضات سے فراغت حاصل کی، پھر تزکیہ نفس کے مرحلے سے گزرے، اپنے نفس کو پاک کیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ معلوم ہوا کہ اتنی منزل پر آنے کے بعد بھی بیعت کرنی پڑتی ہے۔ پھر حضرت ابو سعید مخزومی نے اپنے ہاتھ سے حضور غوث پاک کو لقمے کھلائے، اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جیسا جیسا ایک ایک لقمہ میرے پیٹ کے اندر جاتا تھا، میرا دل نور سے بھرتا جاتا تھا۔ پھر آپ نے خرقہ خلافت بھی سرفراز فرمایا، اور فرمایا کہ یہ جو خرقہ میں تمہیں دے رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرقہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا کو دیا تھا۔ مولا علی مشکل کشا نے یہ خرقہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیا۔ امام حسن بصری نے یہ خرقہ شیخ حبیب عجمی رحمہ اللہ کو دیا۔ شیخ حبیب عجمی رحمہ اللہ نے یہ خرقہ حضرت شیخ داؤد طائی کو دیا۔ شیخ داؤد طائی نے یہ خرقہ حضرت شیخ معروف کرخی کو دیا۔ پھر شیخ معروف کرخی نے یہ خرقہ حضرت شیخ سری سقطی کو دیا۔ پھر انہوں نے یہ خرقہ حضرت شیخ جنید بغدادی کو دیا۔ پھر انہوں نے یہ خرقہ اپنے بعد شیخ ابو بکر شبلی کو دیا۔ پھر یہ خرقہ انہوں نے اپنے بعد شیخ ابو الفضل عبد الواحد تمیمی کو دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ خرقہ شیخ ابو الفرح طرطوسی کو دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ خرقہ شیخ ابو الحسن انکاری کو دیا۔ پھر اس کے بعد یہ خرقہ شیخ ابو سعید مخزومی کے پاس آیا علیہم الرحمۃ و رضوان۔ پھر آپ حضور غوث پاک کو یہ خرقہ ملا۔ یہ حضور غوث پاک کا بیعت کا شجرہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اسی سلسلے سے حضور غوث پاک نے بیعت کی، بیعت کی، تحصیل علم کیا، مجاہدات کی تکمیل کی۔ اس کے بعد اب مسند ارشاد پر بیٹھنے کا وقت آیا، واعظ و نصیحت کرنے کا وقت آیا۔ علم حاصل کیا، مکمل طور پر ہر فن کا علم حاصل کیا، قرآن، حدیث، اصول فقہ، اصول تفسیر، اصول حدیث، منطق، کلام، جو جو علم ضروری تھے سب آپ نے حاصل کیے۔ اس کے بعد مجاہدات کیے، ریاضات کیے۔ اس کے بعد مسند ارشاد پر بیٹھنے کا وقت آیا، اور وہ بھی آپ ڈائریکٹ مسند ارشاد پر نہیں بیٹھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ظہر کے وقت آپ آرام کرنے کے لیے لیٹے ہوئے تھے، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا عبد القادر چلو اب واعظ و نصیحت کرو، کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور غوث پاک نے عرض کیا یا رسول اللہ میں عجم کا رہنے والا ہوں، یہ عرب کا مقام ہے، یہاں پر عرب کے فصیح و بلیغ زبان کے لوگ موجود ہیں، ان کے سامنے میری زبان کہاں چلے گی؟ عربی میں خطاب کرنا ہوگا یہاں پر، میں تو عرب نہیں ہوں، میں تو عجم کا ہوں، میری عربی اتنی زیادہ فصیح و بلیغ نہیں ہے کہ میں ایسے بڑے بڑے یہاں کے بڑے بڑے علماء کے سامنے خطاب کر سکوں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکال کر حضور غوث پاک کے منہ میں 7 مرتبہ ڈالا، اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لعاب دہن حضور غوث پاک کے منہ میں 7 مرتبہ ڈالا، حضور غوث پاک کے پاس لوگ ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ لوگوں کو نہیں پتہ کہ کیا ہوا ہے یہ روحانیت میں، لیکن لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے مولا علی مشکل کشا کو دیکھا، پھر آپ بھی حضور غوث پاک کے قریب آئے اور اپنے منہ میں سے بھی لعاب نکال کر 6 مرتبہ حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالا۔ حضور غوث پاک نے پوچھا کہ رسول اللہ نے 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ تو حضرت علی نے فرمایا یہ ادب ہے، رسول اللہ کی مقابلہ نہیں کرنا ہے نا، آپ نے 7 مرتبہ ڈالا اس لیے میں نے ادب میں ایک کم کر دیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ لعاب میرے منہ میں گئے، میرے دل سے اسرار و معارف کے موتی نکلنے لگے دل کے سمندر سے، اور زبان میں قوت گویائی پیدا ہو گئی،
ایسا اعتماد اور ایسا فصاحت و بلاغت آ گئی کہ جب حضور غوث پاک خطاب کرتے عربی زبان میں تو فصحائے عرب حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ عجم کا انسان ایسی عربی میں گفتگو کر رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ لعاب کا اثر تو ہوگا ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو مدرسہ تھا جس میں حضور غوث پاک نے خود تعلیم حاصل کی تھی، جو حضرت ابو سعید مخزومی جس کی نگرانی فرمایا کرتے تھے، آپ نے حضور غوث پاک کے حوالے کر دیا۔ پھر حضور غوث پاک بغداد کے اس مدرسہ نظامیہ کی نگرانی کرنے لگے، وہاں پر واعظ و نصیحت اور اس کی تعلیم کرنے لگے۔ تو اب جیسے ہی حضور غوث پاک نے مدرسہ نظامیہ کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی اور واعظ و نصیحت کا کام شروع کیا، بغداد شہر تو بغداد شہر ہے، دور دور سے لوگ حضور غوث پاک کا واعظ سننے کے لیے آنے لگے، دور دور تک شہرت ہو گئی کہ اتنی کہ اب جو مدرسہ نظامیہ تھا وہ کافی نہیں ہونے لگا، لوگ بھر گئے، بیٹھنے جگہ نہیں، کیا کریں، یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے آس پاس کے گھر خریدے گئے اور مدرسے کو توسیع دی گئی۔ تو بتایا جاتا ہے کہ بعض اوقات اس زمانے کی آبادی کے حساب سے ایک وقت میں آپ کے واعظ میں 70,000 سے زیادہ لوگ جمع ہوتے تھے، اور کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا۔ آپ سب کو خطاب فرماتے، سامنے والا آواز میں جتنا سنتا، سب سے پیچھے بیٹھنے والا بھی وہی سنتا، اور آپ کے بات کرنے کا انداز، خطاب کرنے کا انداز اتنا سنبھل کر ٹھہر کر ہوتا کہ لوگ لکھ لیا کرتے تھے۔ ادھر آپ کے زبان اقدس سے کلمات نکلے، ادھر لوگ لکھ لیا کرتے تھے۔ اور واعظ کی محفل میں ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ لوگوں پر وجد طاری ہو جاتا، رونے لگتے، کپڑے پھاڑ لیتے، بے ہوش ہو جاتے، بلکہ بعض تو ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ لوگ حضور غوث پاک کا واعظ سن کر چیخ مارے اور اسی وقت دنیا سے چلے گئے۔ کئی مسلم غیر مسلم اسلام قبول کیے۔ خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا واعظ وہ واعظ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول پیدا کیے ہیں سب میرے واعظ میں ارواح کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ مطلب بڑے لوگ بھی بعض وقت چھوٹوں کے واعظ میں آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر واعظ میں آنے والا صرف اکتشاف فیض کرنے کے لیے آ رہا ہو، شفقت کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے انبیاء اور رسول حضور غوث پاک کے واعظ سے استفادہ کرنے کے لیے تو نہیں آتے ہوں گے، شفقت کے لیے آتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو بقید حیات تھے، اولیاء جو جن کا انتقال ہو چکا تھا، وہ اپنی ارواح کے ساتھ آتے تھے، اور جو بقید حیات تھے وہ اپنے جسموں کے ساتھ حاضر ہوتا تھے واعظوں میں۔ یہاں تک کہ واعظوں میں رجال الغیب بھی ہوا کرتے تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ انسانوں سے زیادہ تعداد رجال الغیب کی ہوا کرتی تھی، ایسے مخلوق جو انسان کو نظر نہیں آتی۔ اور کیفیت یہ ہوتی کہ ابھی واعظ شروع بھی نہیں ہوتا، حضور غوث پاک صرف الحمدللہ کہتے، بس سناٹا چھا جاتا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص بیان ہو رہا ہے، صرف اسی پر۔ جنات آپ کی محافل میں آیا کرتے، واعظ سنا کرتے تھے۔ ایک حضور غوث پاک کے ہم عصر بزرگ تھے، ان کے پاس جنات کو بلانے کا ایک وظیفہ تھا، وہ جب بھی جنات کی ضرورت پڑتی وظیفہ پڑھتے، جنات ان کے پاس حاضر ہو جایا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نے وہ وظیفہ پڑھا اجنہ کو بلانے کے لیے، کافی دیر تک اجنہ آئے نہیں، کافی ٹائم ہو گیا، آپ پریشان ہو گئے، کیا بات ہے جنات لوگ آتے کیوں نہیں ہیں، میں نے وظیفہ پڑھ لیا ہے۔ کافی دیر کے بعد جنات آئے، تو آپ نے پوچھا کہ کیوں دیر کیوں ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم شیخ عبد القادر کا واعظ سننے گئے تھے۔ اور حضرت خضر اولیاء اکرام کے پاس جب بھی تشریف لے جاتے تو ان سے کہا کرتے تھے، جو کوئی اپنی دین و دنیا کی کامیابی چاہتا ہے وہ شیخ عبد القادر کی واعظ کی محفلوں میں ہمیشہ شریک ہو۔ حضور غوث پاک کے ایک ہم عصر شیخ تھے، ایک مرتبہ خانقاہ میں آپ کی حاضر ہوئے، حضور غوث پاک واعظ کرنے کے لیے منبر پر چڑھ گئے،
ابھی ممبر پر چڑھ کر بیٹھے ہیں، منہ سے کوئی کلمہ بھی منہ سے نہیں نکالا، حاضرین پر عجیب مستی کی کیفیت طاری ہو گئی اور لوگ وجد کرنے پہ آ گئے۔ تو انہوں نے دل میں خیال کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی تو کچھ بولا ہی نہیں ہے، ممبر پر چڑھتے ہی یہ مستی کیسی، یہ وجد کیسا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ان کے دل میں ایک خیال گزرا تھا کہ کچھ کہا نہیں، کچھ سنا نہیں، یہ وجد کیسے؟ تو حضور غوث پاک نے واعظ فرمانا شروع کیا اور فرمایا کہ میرا ایک مرید بیت المقدس سے ایک قدم میں یہاں پہنچا ہے اور میرے ہاتھ پر اس نے توبہ کی ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ تمام اہل محفل وجد کے ذریعے اس میرے مرید کی ضیافت کر رہے ہیں۔ جواب عنایت فرما دیا۔ اب ان کے دل میں خیال ہوا کہ مرید جب اس مقام پر پہنچا ہے کہ ایک قدم میں بیت المقدس سے یہاں پہنچ سکتا ہے، تو اس مقام پر پہنچنے والا مرید توبہ کس چیز کی کر رہا ہے؟ توبہ تو کوئی گناہگار کرتا ہے، گناہ سے کرتا ہے، وہ روحانی طور پر اس مقام پر ہے کہ وہاں سے یہاں تک ایک قدم میں پہنچ رہا ہے، توبہ کس چیز کی کر رہا ہے؟ حضور غوث پاک نے فوری فرمایا کہ میرے پاس ہوا میں اڑنے والے بھی توبہ کرنے آتے ہیں، وہ بھی میرے پاس محبت الہی کا طریقہ سیکھنے کے محتاج ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں اپنی کہتے ہوئے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ توبہ سالک کی ایک بہت اہم ترین چیز ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ کے بعد، برائی کے بعد ہی توبہ کی جاتی ہے، نہیں، نیکی کے بعد بھی توبہ کی جاتی ہے۔ ہمارے پاس کی ہمارے سلسلے کی تعلیم میں تو یہی ہے کہ ہر وقت توبہ کرو، قرآن پڑھو تو توبہ کرو، نماز پڑھو تو توبہ کرو، وظیفہ پڑھو تو توبہ کرو۔ تربیت کہتی ہے ان کی کہ گناہ تو ہے گناہ، بعد نیکی کے بھی توبہ ہی کرائی جائے۔ اسی لیے تو ہم ہر نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد کہا ہے کہ استغفر اللہ، بھائی آپ نے تو اللہ کی عبادت کی ہے، نہیں، اس میں بھی استغفار پڑھو۔ کہیں کوئی سہو ہو جائے، کہیں کوئی بھول ہو جائے، نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق ہے کہ بھی نہیں ہے، لہذا ہر معاملے میں استغفار کرو، توبہ کرو۔ توبہ سالک کا پہلا زینہ ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے کی گفتگو کل کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ۔